کوہ سلیمان کے دامن میں ڈیرہ غازی خان کے قریب یہ تاریخی حویلی، جس کی تعمیر سن 1895 میں شروع ہوئی اور تقریباً 20 سال کے عرصہ میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر اس وقت کے ٹرائبل ہیڈ سردار غلام حیدر خان نے شروع کروائی اور اس کا مقصد ان کی اپنی رہائش اور ارد گرد کی آبادی کا تحفظ تھا، اس لیے اسے حویلی اور قلعے کی شکل دی گئی۔ اس وقت اس حویلی کا 1/3 حصہ پریزروڈ ہے، کیونکہ ساری حویلی یا قلعے کی تزئین و آرائش اس صدی کے بڑھتے ہوئے اخراجات میں مالکان کے لیے ممکن نہ تھی۔ حویلی کو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پرانے طرز تعمیر کو جان سکیں، ایک آرکیٹیکچرل مارول دیکھ سکیں اور اس کے بہت سے پہلو جو کہ ہماری ثقافت میں شامل ہیں ان کو وہ لوگ جو اینٹیک یا ہسٹوریکل ڈیزائن میں دلچسپی رکھتے ہیں اپنے گھر کا حصہ بنا سکیں۔ گھر کی تعمیر مغل یا اسلامک آرکیٹیکچر کی جھلک دکھاتی ہے۔ اس حویلی کے باریک مینار اور کپولاز بھی اسی طرز تعمیر کی عکاسی کر رہے ہیں۔ حویلی کا داخلی دروازہ کافی بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مضبوط اور دیدہ زیب بنایا گیا ہے۔ اس پر کھدائی اور نقش نگاری کی گئی ہے۔ یہ پیور سالڈ ووڈ کا دروازہ ہے جس کے بیچ فارسی میں ایک شعر درج ہے۔ اوپر فریسکو ورک ہوا ہے۔ یہ سٹرکچر جو نیچے سے راؤنڈ اور بالائی منزل پر مین بلڈنگ کے رائٹ کارنر پر آکٹیگونل شیپ سٹرکچر میں دیکھا جا سکتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ ڈیفرنٹ جیومیٹریکل شیپس کو آرکیٹیکچر اور کنسٹرکشن میں کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ اس دروازے کے بارڈر پر سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی پتھر ہے جو تاج محل کی کنسٹرکشن میں استعمال ہوا اور اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگریونگ کے ذریعے سنگ مرمر پر ڈیزائن بنائے گئے ہیں۔ اس حویلی کا وسیع و عریض کورٹ یارڈ جو اب صرف 1/3 رہ گیا ہے، وہ بھی مغلیہ آرکیٹیکچر کی عکاسی کرتا ہے۔ عموماً پرانی بلڈنگز اور حویلیوں میں کھلے صحن کا استعمال دیکھنے میں آتا ہے، جو کہ گھر کو ہوادار رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ فرنٹ ایلیویشن کی منوٹنی کو بریک کرنے کے لیے بلائنڈ آرچز ایڈ کی گئی ہیں اور مین انٹرنس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے اسے باقی ایلیویشن کے مقابلے میں زیادہ ہائٹ دی گئی ہے۔ صحن کے بیچ میں ایک ریکٹینگولر شیپ باغیچہ دیا گیا ہے۔ حویلی کے اندر داخل ہونے کے لیے واک وے۔ یہ اس حویلی کا برآمدہ ہے جس کی انٹرنس کو آرچز سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ اس برآمدے کو اب کور کر دیا گیا ہے اور اس ایریے کو گھر کے اندر کی جگہ کے ساتھ یوٹیلائز کر لیا گیا ہے۔ یہ کمرہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسی برآمدے میں ہے اور اس میں بہت سی الماریاں ہیں۔ کیونکہ دیواریں 2.5 فٹ چوڑی ہیں تو الماریاں انہی دیواروں کے اندر بنائی گئی ہیں۔ اوپر آپ روشن دان بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ حویلی اور خاص کر اس کمرے کی وینٹیلیشن کو بہتر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ موٹی دیواروں کا ماڈل اب بھی کچھ لوگ فالو کرتے ہیں۔ دیواروں کو ہالو رکھ کر ڈبل وال بنائی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بجٹ ہے اور آپ ہالو والز بنا رہے ہیں تو بیچ میں انسولیشن سے فل کروا کر آپ گھر کا ٹیمپریچر کافی ماڈریٹ کر سکتے ہیں۔ کچن بھی اسی برآمدے میں ہے اور کچھ ایریا جم کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ اس گھر کی فالس سیلنگ ہے اور اصل چھت اس کے اوپر ہے۔ فالس سیلنگ پیور ووڈ کی بنائی گئی تھی اور اس پر خوبصورت پھول بوٹے پینٹ کیے گئے تھے۔ باقی کمروں میں بھی ایسی ہی فال سیلنگز تھیں،
لیکن جب آج کل کے پینٹرز کو اسے کنزرو کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے وہ خراب کر دی۔ گھر کی اونچی چھتیں، موٹی دیواریں اور ساتھ پہ روشن دان اس بات کے ضامن ہیں کہ گرمیوں میں گھر ٹھنڈا رہے اور سردیوں میں گرم۔ اس گھر کی اوپر والی چھتیں کھجور کے پتوں اور گارے سے بنائی گئی تھی اور وہ 20 سال پہلے تک یعنی کہ سن 2000 تک قابل استعمال تھی، لیکن ان پر ہر سال گارے کا لیپ کروانا پڑتا تھا۔ اس حویلی کی ووڈ کی سیزننگ کا پروسیس بہت انٹرسٹنگ تھا۔ لکڑی کو دیسی گھی میں اور اس وقت کے کیمیکلز میں بھگو کر رکھ دیا گیا تقریباً 6 ماہ کے لیے۔ اس کے بعد اس لکڑی کو سوکھنے کے لیے اور سیزننگ کے لیے رکھ دیا گیا۔ جب اس بات کی یقین دہانی ہو گئی کہ لکڑی سوکھ چکی اور سیزننگ مکمل ہو چکی تو اس کو حویلی کے مختلف حصوں میں استعمال کیا گیا۔ گھر کے دروازے بھی دیار کی لکڑی کے بنوائے گئے ہیں اور ان میں پیتل کی نقش نگاری کی گئی ہے جو کہ آپ کو واضح نظر آ رہی ہے۔ اس حویلی میں کچھ دروازے ایسے بھی تھے جن میں چاندی کے پھول بوٹے بنائے گئے تھے، لیکن وہ حویلی کے باقی حصوں میں تھے جو مسمار ہو چکے، اس لیے ہم آپ کو وہ نہیں دکھا پائیں گے۔ اسی طرح کھڑکیاں بھی پیور سالڈ ووڈ کی بنائی گئی ہیں۔ یہ ہے اس حویلی کے بیڈ رومز اور ساتھ میں اٹیچڈ باتھ رومز۔ یہ بعد میں کنسٹرکٹ کیے گئے اور انہیں بیڈ رومز کے ساتھ اٹیچ کیا گیا۔ کل 2 باتھ رومز یہاں بنائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باتھ رومز کی کنسٹرکشن قدرے نئی ہے تو اس میں چھتیں اتنی اونچی نہیں رکھی گئیں۔ ڈریسنگ ایریا بھی باتھ رومز کے اندر ہی رکھا گیا ہے کیونکہ باتھ رومز کافی کھلے ہیں۔ پرانے وقتوں میں ایک ہی باتھ روم تھا اور وہ بھی برآمدے کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ اس حویلی کی کنسٹرکشن کے دوران پکی اینٹیں استعمال ہوئی تھیں اور اس وقت سیمنٹ نہیں تھا تو چونا، ریت اور پٹسن کو ملا کر سیمنٹ کی جگہ استعمال کیا گیا اور اینٹوں کو بائنڈ کیا گیا۔ یہ اس قدر مضبوط بانڈ ہے کہ آج 125 سال گزرنے کے باوجود یہ حویلی قائم و دائم ہے۔ یہ اس آکٹاگونل سٹرکچر کا اندرونی ویو ہے۔ اس میں تمام اطراف کھڑکیاں دی گئی ہیں جن کا مقصد ارد گرد کی آمد و رفت پر نظر رکھنا تھا۔ اس طرح 4 آکٹاگونل سٹرکچر حویلی یا قلعے کے چاروں کونے پر تھے تاکہ ارد گرد کی آبادی کی پروٹیکشن یقینی بنائی جا سکے۔ اس جگہ پر ہمیں فالس سیلنگ کا ایک اور ڈیزائن ملا ہے۔ یہ کمرہ کافی سال بند رہا جس کی وجہ سے فالس سیلنگ گل گئی، لیکن اس گلنے کے باوجود اس چھت کی خوبصورتی مام نہیں پڑی۔ یہ گرل ہے جو اس وقت استعمال کی گئی سیفٹی کے لیے، لیکن مکھیوں اور مچھروں سے بچنے کے لیے جالی بعد میں ایڈ کی گئی۔ آپ کو اس 125 سال پرانے گھر کا ٹور یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔